جنات کی تسخیر اور جنات کے صفات اور جنات کے لوازمات اور کرامات اور پاور اور پرواز اور ان کی جتنی بھی صفات ہیں وہ میں نے دوسری ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کی ہیں کہ ان کی خوراک کیا ہے، ان کی قبر کہاں ہوتی ہے، ان کی رہائش کہاں ہوتی ہے، ان کی خوشی غمی فنکشن اور ان کے جو شادی بیاہ کے تقریبات ہوتی ہیں وہ کس طرح ہوتی ہیں، ان کی عمریں کیا ہوتی ہیں، ان کی اولاد کتنی ہوتی ہے اور وہ رہتے کہاں پہ ہیں اور انسان کے اوپر کیسے مسلط ہوتے ہیں، انسان سے جائیں گے کیسے، انسان ان سے آزادی والی آزادانہ ریلیکس زندگی کیسے گزارے گا، اگر کسی کے اوپر مسلط ہو گئے تو ان سے رہائی کا اور نجات کا طریقہ اور ذریعہ کیا ہے۔ لیکن اس ویڈیو میں، اس نشست میں آپ کے سامنے ایک بات سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے مفلوق الحال یا توہم پرستی کے شکار یا بعض جیلی پیروں کے اور نقلی ملاؤں کے طواف کرنے والے جنات کے پجاری جنات کو خدا کا درجہ دیتے ہیں اور جنات کو اتنا بڑا لے جاتے ہیں کہ خدا سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا جنات سے ڈرتے ہیں، اور جنات کو اتنا مانتے ہیں، اتنا چاہتے ہیں کہ وہ دل کی ارمان اور کل کائنات بلکہ کل دنیا اور اپنی محنت کا میدان اور اپنی حسرت آرزو کوڑن اور سب سے بڑی مراد سمجھتے ہیں کہ اگر مجھے جنات مل گئے تو بس مجھے دنیا کی ہر چیز مل گئی، مجھے کوئی پری مل گئی تو بس دنیا کی ملکیت اور حکمرانی اور بادشاہی مل گئی۔ وہ اللہ کے بندو، جنات کی تسخیر اور تابعداری میں کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ان کے فوائد اپنی جگہ پہ، میں نے جنات کے فنکشن دیکھے ہیں، میں نے جنات کا شہنشاہی جنات یعنی حکمران اور بادشاہ دیکھا ہے، ان کی غمی خوشی میں شریک ہوا ہوں، ان کے میں نے نکاح پڑھائے ہیں، ان کے جنازے پڑھائے ہیں، ان کو دم درود بھی رکھا ہے، ان کی میلادوں میں اور مسلمان جنات کی جو سیرت اور صورت کے اور ایمان کے تقریبات ہوا کرتی ہیں یا جلسے ہوتے ہیں یا روح پرور تقریب ہوتی ہیں، ان کی محفلوں میں گیا ہوں، ان پروگراموں میں وی آئی پی مہمان اور بہار محفل اور مہمان خصوصی کی حیثیت سے انہوں نے مجھے شمولیت کی دعوتیں دی ہیں اور انہوں نے اپنی تقریب میں مجھے شامل کرنا اپنے لیے باعث صد افتخار، باعث مسرت سمجھا ہے، لیکن میں اس پہ فخر نہیں کرتا، ولا فخر۔ بات یہ ہے کہ ایمان کو سینے سے لگانا، اللہ اور اس کے رسول کا تابعدار اور وفادار اور ان کا فرما بردار بن کے زندگی گزارنا، یہ سب سے بڑی کرامت اور سب سے بڑا کمال ہے۔ میرے دوستو، ایک دن مؤذن نے مجھے آواز دی، میرا چونکہ حجرہ مسجد کے اوپر ایک سیٹ پہ ہے، عشاء کی نماز کے لیے اس نے تالا کھولا تو ہال کے دروازے کھولنے کے بعد وہ ششدر اور حیران رہ گیا کہ ایک بچہ عبادت کر رہا تھا، چھوٹا معصوم بچہ، تو اس نے فوراً ہی دروازہ بند کر دیا اور اس کی حیرت کی انتہا رہ گئی۔ میری دستک بجائی، جب میں نکلا تو انہوں نے کہا کہ آ جائیں امام صاحب، اندر ایک چیز آپ کو دکھاتا ہوں۔ جب دروازہ کھولا تو اس کے اندر ایک بچہ ہے جو زار و قطار رو رہا ہے، تو میں نے یہ سمجھا کہ یہ عبادت کرتے کرتے کوئی وجد کی کیفیت میں آیا ہوا ہے اور کوئی انسان کا بچہ ہے، لیکن اتنا معصوم بچہ جو 5-6 سال کی عمر کا بچہ ہے، یہ اتنی خشیت الہی اور تقوی اور تقرب الہی پر کیسے فائز ہو گیا کہ روتے روتے اس کے آنکھوں سے آنسو رواں دواں ہیں اور موٹے موٹے آنسو گر رہے ہیں۔ بس جیسے ہی مجھے دیکھا تو یقین کریں کہ میں ایک وظیفہ پڑھا کرتا تھا کہ جب بھی کوئی خوف کا عالم ہوتا تھا، جنات کا خوف یا انسانوں کا یا کسی بھی خوف میں یا رعب میں کوئی مجلس ہوتی تھی تو میں ایک دعا پڑھتا تھا۔ وہ دعا میں نے پڑھ لی اور اس کے بعد میں نے اس بچے کو ہاتھ لگایا، جو ہی ہاتھ لگایا تو وہ ذرا زور سے چیخیں مارنے لگا اور کہا کہ مجھے اپنے گھر پہنچا دو۔ میں اس وقت بھی یقین جانی کہ یہ نہیں سمجھ سکا کہ یہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے اور کس کا بچہ ہے۔ میں نے سمجھا کہ یہ کوئی اس محلے سے
پرلے محلے کا کوئی بچہ آیا ہوگا، لیکن مسجد نے پھر مجھے بتایا کہ میں نے تو تالا کھولا تو یہ حال بالکل لاک تھا، بند حال میں یہ بچہ بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے کہا اچھا آپ کو کہاں پہنچائیں؟ تو اس نے ایک محلے کا نام لیا کہ میرا فلاں کالونی میں گھر ہے اور مجھے باپ نے ادھر چھوڑ دیا، مجھے اپنے گھر پہنچا دو۔ بس بیگ سٹارٹ کیا، اس مسجد نے وہ بیگ چلا رہا ہے، بچہ بیچ میں ہے، تیسرے نمبر پہ پیچھے پیچھے میں بیٹھ گیا، اور بچے کو ایسا میں نے پکڑا ہوا ہے کہ اس کو ناتواں اور کمزور اور ضعیف سمجھ کے، بے سہارا سمجھ کے کہ گر نہ جائے۔ جا رہے ہیں، جیسے ہی اس جگہ پہ پہنچے جہاں کالونی کا نام اس نے لیا تھا، تو اس نے اشارہ کیا ایک کھیتی کی طرف جہاں فصل ہے مکئی اور جوار کی۔ تو اس طرف جب ہم چل پڑے، کچا راستہ آ گیا، کچے راستے کی طرف ہم رواں دواں تھے، تو یقین جانیے کہ ہمارے پاؤں کی نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہی بچہ جو زیادہ سے زیادہ اس وقت 3.5 یا 4 فٹ کا تھا، بلکہ 3 فٹ کا ہوگا، وہ اتنا لمبا ہو گیا کہ ہمارا موٹر سائیکل بہت بوجھل ہو گیا، موٹر سائیکل آگے چل نہیں سکتا تھا، اور یہ پاؤں گھسیٹتا ہوا ہمارے ساتھ جا رہا تھا۔ اب اس نے موٹر سائیکل روک لیا اور میں اترا، تو میں نے غور سے اس کی طرف دیکھا، میں نے کہا آپ ہو کون؟ اور ادھر سے میں وہ وظیفہ بھی پڑھ رہا تھا۔ تو اس نے کہا کہ اللہ پاک کے کلام نے آپ کو بچایا، اور اس بندے کے پاس آپ کا ایک تعویذ ہے، اس کے بازو پہ یہ تعویذ نہ ہوتا تو آج تم دونوں کی آخری رات تھی، یہ جو آپ نے نماز پڑھانی ہے یہ آپ کی جگہ کوئی اور نماز پڑھا تھا، اور نماز کے بعد آپ کا جنازے کا اعلان ہوتا، لیکن تمہیں اللہ پاک نے مجھ سے بچایا۔ تو میں نے کہا کہ آپ ایک بات بتائیں، آپ ہو بھی مسلمان، ادھر آپ مسجد میں عبادت کر رہے تھے، آپ ہو بھی معصوم بچے، اور ادھر آپ اتنے بڑے چڑیل اور اتنے بڑے 60 فٹ کے لمبے ترنگے اتنے بڑے دبنگ بندے بن گئے، یہ کیا ماجرا ہے؟ مجھے سمجھ تو آ رہی تھی کہ یہ جن ہے، لیکن میں اس سے ذرا اپنی بات نکلوانا چاہتا تھا۔ تو اس نے کہا مفتی صاحب آپ مجھے جانتے تو ہو؟ میں نے کہا میں نہیں جانتا۔ کہا کہ میں قسطنطنیہ کا دیو ہوں، اور میں مسلمان نہیں ہوں، میں کنیساؤں میں، گرجا گھروں میں، گرودواروں میں اور مندروں میں اور مسجدوں میں، تمام عبادت گاہوں میں جایا کرتا ہوں، اور پھر وہاں کے بڑے بڑے جو ان کے پیشوا ہوتے ہیں ان لوگوں کو میں چیک کرتا ہوں، اور بہت سارے پیشواؤں کو میں کھا بھی چکا ہوں، قتل بھی کر چکا ہوں۔ تو میرا ٹارگٹ مذہبی پیشوا ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ یہ تو تمہارا کام اور مشن کسی مذہب سے بھی نہیں ملتا جلتا۔ ازرائے انسانی ہمدردی، انسانی ہم آہنگی اور انسانی ہمدردی کا، انسانیت کی خیرخواہی کا یہ تقاضا ہے ہر مذہب میں، ہر فرقے میں، ہر عقیدے میں، کہ کسی بھی مذہب والے رہنما یا پیشوا کو یا عبادت گزار کو جو پرامن ہو، شریف النفس ہو، جس نے آپ کا کچھ بگاڑا نہ ہو، اس کو کوئی اذیت، تکلیف یا شر نہ پہنچائی جائے، اور نہ اس کو ظلم، تشدد، بربریت کا نشانہ بنایا جائے، نہ اس کو قتل کیا جائے۔ تو اس نے کہا کہ میں اپنی فطرت سے مجبور ہوں۔ بس میں نے اس کے ساتھ لمبی بحث نہیں کی، لیکن میں نے کہا چلو اللہ پاک آپ کو ہدایت کرے۔ تو اس نے اس بات کو ذرا برا جانا اور مجھے آنکھیں اس طرح دکھائیں اور اس طرح سر ہلایا اور کہا کہ خدا حافظ۔ ہم چلے آئے۔ بہت عرصے کے بعد کی بات ہے کہ مجھے ایک دفعہ کال آئی اس واقعے کے کئی سال بعد کہ مفتی صاحب ہم دلہن لا رہے تھے گوجرانوالہ سے، اور ادھر ایک ڈیرہ غازی خان کے ساتھ شہر ہے، وہ تونسے کے ساتھ نزدیک ہے، شادن لنڈ اس کو کہتے ہیں۔ اس شادن لنڈ کے پل کی طرف ہم رواں دواں تھے کہ ڈیرہ غازی خان سے جیسے ہی آگے بڑھے، اب تونسا سے بھی بہت پہلے ہماری دلہن غائب ہو گئی، اور ہمیں اس کو ایک چڑیل کی شکل میں دیکھا کہ چڑیل نے اس کو بھگا دیا۔
میں نے کہا اس وقت تم بارات میں جا رہے تھے، رواں دواں تھے، روڈ پہ تھے یا کہیں پہ پڑاؤ ڈالا تھا اور بریک لگائی تھی؟ کہا کہ بیچ میں ہم نے ایک جگہ پہ بریک لگائی اور وہاں پہ جیسے ہی سٹے کیا، جیسے کوئی آئس کریم کھا رہا ہے، کوئی بوتل پی رہا ہے، کوئی چائے پی رہا ہے، کوئی انجوائے کر رہا ہے، کوئی باتھ روم اٹینڈ کر رہا ہے، تو اس دوران دلہن جو موٹر میں بیٹھی ہوئی تھی چیخیں نکل گئی، اس کے ساتھ پیچھے 2 عورتیں تھیں اور وہ اپنی سٹی لگا رہا تھا ڈرائیور، یعنی سگریٹ کی۔ تو اس دوران دلہن کو ایک بڑا چڑیل آیا اور ہوا پہ اڑاتا ہوا لے گیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنی جنات سے بات کرتا ہوں، میری اتنے دور آنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ اس بات کی میں حاجت سمجھتا ہوں، اتنا بڑا کیس بھی اس کو نہیں سمجھتا کہ میں سیریس لوں اور اس کے لیے آپ کے پاس آؤں۔ میں انشاءاللہ کوئی جنات کی دنیا میں کنیکشن ملاتا ہوں۔ میں نے کیا کیا، وہی دعا پڑھی جو میں نے اس دیو پہ پڑھی تھی، اور اس دعا کی برکت سے یقین کرے وہی دیو میرے پاس آیا، وہی چڑیل جو ایک دفعہ ہمارے ساتھ واقع ہوا تھا، اور اس نے کہا کہ آپ ہماری زندگی میں، ہمارے کاموں میں، ہمارے پرسنل امور میں کیوں ٹانگیں اڑاتے ہو؟ مفتی صاحب ہم نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ تو میں نے کہا کہ تم ظلم کرنا بند کر دو، ہر مظلوم کے حق میں آپ کے خلاف ہم آواز اٹھائیں گے اور اس وقت تک آپ کے ساتھ لڑیں گے جب تک کہ مظلوم کو نجات نہ ملے یا تمہارا ستیہ ناش نہ کر دیں اور شکست فاش سے دوچار نہ کر دیں۔ ہاں، تیسری بات یہ کہ آپ ایمان کا کلمہ پڑھیں اور مسلمان ہو جائیں اور ہدایت سے مالا مال ہو جائیں۔ تو اس نے کہا ہمیں اب کیا کرنا چاہیے، آپ کا کیا حکم ہے؟ میں نے کہا حکم اللہ اور اس کے رسول کا مانو۔ میں تمہیں یہ اپیل کرتا ہوں کہ تم اس دلہن کو بخیر و عافیت سلامتی کے ساتھ وہاں پہ پہنچاؤ اور اسی کار میں بٹھاؤ جہاں سے اٹھا کے لائے ہو۔ تو کہا اگر ہم نے نہ کیا تو میں نے کہا پھر تمہارے 7 نسلوں کو، تمہارے جد امجد کو اور سب کو پتہ ہے کہ جنات کی دنیا میں میرا نام غوث الدین قطب الدین غوثی ہے۔ پھر قطب الدین غوثی کون سے گر اور کون سے پینترے اور کون سے فنون جانتا ہے؟ کہا کہ ہاں تمہارے پاس ایک بتی ہے، ہم اس سے ڈرتے ہیں، وہ بتی تم پھر جلاتے ہو، پھر ہمیں تکلیف دیتے ہو، ہماری سینکڑوں کی تعداد میں لاشیں گرتی ہیں۔ میں نے کہا تو پھر ہمارے پاس اور کیا ہے، یہ جلانے پہ تم مجبور کرتے ہو۔ بس یہی بات جو انہوں نے سنی تو اس طرح نمستے کہا اور کہا کہ سوری، ہم ابھی پہنچاتے ہیں۔ میں نے کہا جس طرح سلیمان علیہ السلام کے تخت بلقیس لانے والے جن آصف برقیہ نے کہا تھا انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک، انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، پل جھپکنے سے پہلے میں تخت حاضر کر دیتا ہوں، تو پل جھپکنے سے پہلے بس پہنچا دو، ورنہ پھر اس فریق کی آپ کے ساتھ جنگ نہیں ہے، وہ قطب الدین غوثی کی جنگ ہے آپ کے ساتھ۔ بس یہ تو کب کبھی ان پہ تاری، لرزہ پر اندام، کیفیت آپے سے باہر، ان کی میری نہیں، اور وہ ایسے کہ بس معافیا مانگ رہے تھے اور مجھے داڑھی کی طرف ہاتھ بڑھا رہے تھے اور پاؤں پکڑ رہے تھے اور قسم قسم کی معذرت خواہی اور سوری کے الفاظ اور صدقے قربان، صدقے بنجا، صدقے بنجا۔ میں نے کہا میں کوئی خوش آمدی نہیں جانتا، میں کسی قسم کی خوش آمدی نہیں مانتا، تم یہ مسئلہ حل کر دو۔ بس ادھر میں نے کال ملائی تو انہوں نے کہا کہ دلہن آ گئی۔ یقین کریں بس کال ملاتے آپ کو پتہ ہے 10-12 سیکنڈ تو لگتے ہیں، تو جیسی کال ملی تو انہوں نے کہا کہ بہت بڑی مہربانی، اب آپ کے لیے ہم کیا لائیں، بکرا یا مینڈا یا بیل یا اونٹ؟ میں نے کہا کوئی چیز نہیں، مجھے دعا چاہیے، مظلوم کی ٹوٹے ہوئے دل کی دعا چاہیے۔ اور یقین جانیے میری ماؤں بہنوں بھائیوں، اس فیلڈ میں دعا ہے، اور وہ دعا کہ میں کہتا ہوں 70 حجوں سے 70 دفعہ عمرہ کرنے سے بھی وہ عبادت اور وہ درجات اور وہ بلندی نہیں ملتی جو ٹوٹے ہوئے دل کی دعا سے انسان کو بلندی ملتی ہے۔ اور آپ کو میں بتا رہا تھا انسان کی اور اشرف المخلوقات کی پرواز، ان کی بلندی
اشرف المخلوقات کا درجہ، اور پھر پاورفل جن کا جو پاور ہے اور اس کی طاقت۔ اب اصلی لحاظ سے تو جن کچھ بھی نہیں ہے، صرف اس کے اندر ایک کمال یا کرشمہ یا قدرت ہے کہ وہ نظروں سے اوجھل ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنی شکل جس صورت میں چاہے تبدیل کر سکتے ہیں، چونٹی سے لے کر ابابیل اور ہاتھی تک، ببرشے سے لے کر لومڑی، گیدڑ اور ریچھ تک، کتے سے لے کر بلی اور چوہے، اور ہر قسم کی مخلوقات تک، حتیٰ کہ بے جان چیز بھی اپنے آپ سے بنا سکتے ہیں، جیسے استری یا موبائل یا میز یا کرسی، یا اس نے اپنے آپ کو فرنیچر بنا دیا، بے جان چیز بھی بنا سکتے ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اصلی لحاظ سے اگر اس کی اپنی خلقت، اپنی حیت اور اپنی شکل و صورت جو اس کی 3 سے 4 فٹ تک جسامت ہے، قد و قامت ہے، اس میں آ جائے تو انسان اس پہ قابو پا لیتا ہے۔ یہ ابھی موجودہ دور کا واقعہ ہے۔ چکوال میں قاضی مظہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، بہت ہی بلند پایا بزرگ، علم میں کامل، حرفن مولا۔ اس کا چھوٹا بھائی تھا زوار حسین رحمۃ اللہ علیہ، اس کے اندر اتنی طاقت تھی کہ نہ جنات اس کے تابع تھے، نہ دیو، نہ پری، نہ کوئی ہیکل، نہ کوئی چڑیل۔ اس کے اندر انسانی طاقت اتنی تھی اسی چکوال کے زوار حسین کے جسم میں کہ ایک دفعہ اس کے پاس جنات آ گئے، ایک کو گرا رہے، دوسرے کو گرا رہے، نہ اس کے اوپر خوف، نہ کوئی رعب، نہ کوئی دبدبا، نہ کوئی کیفیت آپے سے باہر۔ جنات حیران ہیں کہ یہ تو ہمیں چوزے کی طرف پھینک رہے ہیں۔ اور آپ چکوال میں جا کے پوچھ سکتے ہو کہ اس کے اندر طاقت اتنی تھی زوار حسین کے اندر، ابھی وہ فوت ہو گئے، کہ وہ چلتے ہوئے ٹرک کو سینہ دے کے اس طرح روک سکتا تھا، اور کوئی تیز سے تیز رفتار GLI پجارو یا کوئی ویگو گاڑی ہوتی تو اس کو اس طرح اگر ہاتھوں سے اور سینے سے روکتا تو وہ جتنا بھی زیادہ زور لگاتی تو وہ گاڑی اپنی طرف بہت زور لگا کر آگے جانے کی کوشش کرتی، لیکن اس کے پہیے اپنی جگہ پہ زمین پہ اس طرح گھوم رہے ہوتے تھے، لیکن آگے نہیں چل سکتی تھی۔ اور گجرانوالہ کے بولو پہلوان کا واقعہ تو مشہور ہے کہ اس کے ساتھ جن نے انسانی شکل میں کشتی لڑی تو بولو پہلوان اس پہ حاوی ہو گیا، جن کو شکست دے دی، کیونکہ جن اس وقت انسانی شکل میں تھا، اور جن جب بھی کسی اور مخلوق کی شکل اختیار کر لیتے ہیں تو اس کے اندر لوازمات اور صفات وہی آ جاتے ہیں۔ اگر سانپ بن گیا تو اس کے اندر ڈسنے کا ڈنگ، طریقہ اور زہر اور مروانے کی جو ہلاکت ہے، ہلاکت کی صفت وہ بھی آ جاتی ہے، اور رینگنے کی صفت اسی طرح رینگتا بھی ہے، اسی طرح اس کے اندر سب کچھ آ جاتا ہے۔ اگر وہ ببر شیر بن گیا تو ببر شیر کی طرح دھاڑ، بھونکنے کی قوت، چلنے پھرنے کی حیت، سارے لوازمات اس کے اندر وہی آ جاتے ہیں۔ انسان آ گیا تو بہت سارے لوگوں سے مسئلے مسائل سننے میں آتے ہیں۔ عورتیں کہتی ہیں کہ میرا خاوند لندن میں ہے، کوئی کہتی ہے دبئی میں ہے، کوئی کہتی ہے عمان میں ہے، لیکن میرے پاس رات کو میرا خاوند آتا ہے، تو میں صبح کسی سے ذکر کرتی ہوں تو ساس کہتی ہے چپ رہے، یہ تیرے پاس کوئی جن آتا ہے تمہارے ساتھ ہم بستری کر کے چلا جاتا ہے۔ تو ایسے ایسے کیسز جو سننے میں آتے ہیں ان کو پھر ہم ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط مبارک ہے وہ پہننے کے لیے دے دیتے ہیں، تو جن، چڑیل، دیو ان سے ہٹ جاتا ہے۔ یہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے یا بے دینی زیادہ ہونے کی وجہ سے ایسے واقعات کثرت سے رونما ہو رہے ہیں۔ تو ایک دفعہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ ایک دفعہ ہم جا رہے تھے جہاں پہ ڈاکٹر عبدالقدیر نے بم کا وہ دھماکہ نہیں کیا ہے، وہ چاغستان کا علاقہ اس کو بولتے ہیں، کوئٹہ بلوچستان کی طرف ہے۔ تو وہاں جنگلوں میں ہم جا رہے تھے، تو میرے ساتھ جو پائلٹ تھا وہ بہت موٹا تازہ اور پہلوان اور جوانوں کا جوان اور بہت ہی حسین اور بڑا خوبصورت جسامت والا بندہ ہے، اور اس کو اپنی طاقت پہ بڑا ناز ہے۔
کسی کے ساتھ بھی وہ کبھی پنگا لیتے تو آج تک اس کے ساتھ کسی نے کشتی یا کبڈی یا ریسلنگ یا کوئی پہلوانی نہیں کی ہے، کیونکہ اللہ پاک نے اس کو بڑا رعب دبدبہ دیا. کبھی میں اسکرین پہ آپ کو دکھاؤں گا بھی صحیح. تو ہم جا رہے ہیں، یکدم جو ہے ہماری گاڑی ایسی رک گئی جیسے کوئی اس کے انجن نے کوئی خرابت پکڑ لی ہو. بس اب رات ہے، اندھیرا ہے، دور دور تک کوئی آبادی، کوئی مستری، کوئی دکان، کوئی بندہ، کوئی انسان، نام و نشان ہی نہیں ہے. اب میں نے تو وہ آخری کلمے بھی پڑھ لیے، کیونکہ بڑا خوفناک منظر، خوفناک جنگل. وہ کہتے ہیں نا آگے کنویں ہے اور پیچھے سانپ ہے، وہی والی حالت تھی. اب وہ ایک ایک چیز کو چیک کر رہے. آخرکار اس نے جو ہے نا وہ اپنے آلات لیے، جو آلے ہوتے ہیں مستریوں کے، وہ پنر جو ہوتے ہیں، اور ایک ایک قابلے کو چیک کرتا ہے. اور وہ جیسے ہی اس طرف مروڑتا ہے تو کوئی ایسی طاقت آ جاتی ہے کہ وہ اس طرف کرتی ہے. یعنی مثلا وہ پیچ اس طرف گھما رہا ہے تو غیبانی ایک ایسی طاقت کوئی کار فرما ہے کہ وہ اس کو اس طرف مروڑ رہا ہے، اس کے کام میں یعنی اڑی ڈال رہا ہے. تو میں تو ایک وظیفہ جانتا تھا، جو انسان کے سامنے اگر جن کی کوئی حرکت ہو، شیطانی ہو، تو جن سامنے رونما ہو جاتا ہے اور پھر اس پہ انسان حاوی ہوتا ہے. اب میں نے وہ دعا جو پڑھی تو جن انسانی شکل میں ہمیں دکھنے لگا. اب مجھے دکھائی دے رہے، وہ ڈرائیور نہیں دیکھ رہا، اور میں فاصلے پہ اس لیے ٹھہرا ہوں کہ ڈرائیور یہ نہ سمجھے کہ یہ مفتی صاحب مجھے کوئی چھیڑ رہا ہے اور میرے کام میں شیطانی کر رہا ہے. تو اب وہ نہیں دیکھ پا رہا. اب اس نے جو اس طرف دیکھا تو اس طرح اس کو پکڑا، جن کو، کیونکہ جن انسانی شکل میں تھا. اب جن کو جو پکڑا تو جن کے اندر تو طاقت بہت تھی. یہ کشتی لڑ رہے ہیں اور بظاہر میرا ڈرائیور اس پہ حاوی ہے، طاقتور ہے، مضبوط ہے، لیکن داؤ پیش کرتے ہوئے ایک دوسرے کو اس طرح جھٹکے دیتے ہوئے اور طاقت آزماتے ہوئے، ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہوئے ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن میرا ڈرائیور نیچے اور وہ جن اوپر. پھر مجھے ہنسی آ جاتی ہے. وہ دوبارہ جو ہے نا اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں، دوبارہ کشتی لڑتے ہیں. وہ خان صاحب نیچے اور جن اوپر. پھر تیسری دفعہ اس طرح ہوا. اب میں نے ڈرائیور کا جلال اور حشمت اور غصہ دیکھا، اور اس کو یہ بھی دیکھا کہ بالکل بے جھجک، بلا خوف و خطر جن کے ساتھ پہلوانی کر رہا ہے، کشتی لڑ رہا ہے. اس کو نہ کوئی روب داب یا پریشر ہے، نہ کسی بات کا خوف یا ڈر ہے، اور اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ جن ہے. لیکن اس بات پہ حیرت کا شکار ہے کہ میرے اندر اتنی طاقت ہے، یہ میرے اوپر حاوی کیسے ہو رہا ہے، اور اس کا قد و قامت اور جسامت اور جو شکل و صورت ہے یا جوانی ہے مجھ سے کمزور ہے. تو میں اس سے کیوں گر جاتا ہوں، اس سے نیچے کیوں ہو جاتا ہوں. آخرکار میں نے اس کو کہا کہ آپ یہ وظیفہ پڑھو. وہ وظیفہ جو اس نے پڑھا تو بس اس بار اس پہ حاوی ہو گیا. جب حاوی ہو گیا تو اب تو اس نے غصے کا پورا بڑاس نکالنا شروع کر دیا، اور اس کو لگائے ادھر مکے اور ادھر مکے. میں نے اس کا ہاتھ روکا. میں نے کہا خان صاحب یہ جن بابا ہے، یہ انسان تھوڑی ہے کہ آپ اس کو مارتے جا رہے ہو. کہا کہ نہیں، جن بھی ہے، چڑیل بھی ہے، جو بلا بھی ہے، میں اس سے انتقام لوں گا. یہ گاڑی انہوں نے ہماری روکی ہے، یہ ساری شیطانی انہوں نے کی ہے. پھر بدماشی، چوری، اوپر سے سینہ زوری کہ میں گاڑی بنا رہا ہوں، اس میں بھی یہ ٹانگیں اڑا رہا ہے اور ہمارے کام میں دخل اندازی کر رہا ہے. جنگل میں ہمارے آنے کا یہ مقصد ہے کہ یہ جنگل کے بادشاہ بن گئے، اور شیروں نے بادشاہی کیا چھوڑی، گیدڑوں نے کہا بادشاہی ہماری ہے. تو یہ جنگل کے اور اس ملک کے بادشاہ بن گئے. یقین کرے کہ اس جن کو میں نے اپنے ڈرائیور سے چھڑوایا. تو جب جن کی اتنی ہی طاقت ہے، ہاں ان کی پرواز اور پاور فل ہے، رفتار اتنی ہے کہ وہ آج کل جو اسرائیل ہے، اسرائیل سے لے کر روس تک 1.5 منٹ ان کا لگتا ہے.
تو یہ ان کے پاس چلنے پھرنے کی اور اڑنے کی طاقت ہے، ایک قوت ہے، ایک ان کو اللہ پاک نے دی ہوئی ایک استعداد دی ہے، یہ میرے رب نے، میرے پروردگار نے دی ہے۔ اور جب انسانی شکل میں وہ آیا تو انسان سے یہ کمزور ہے، اصلی حالت میں بھی انسان سے اس کی طاقت زیادہ نہیں ہے۔ تو وہ وظیفہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کون سا وظیفہ ہے کہ جن اصلی شکل میں حاضر ہو اور جن پہ میں قابو پا جاؤں اور جنات میرے سے بات کریں اور مجھے کوئی خوف یا ڈر اور کسی قسم کا اندیشہ یا کوئی جھجک یا گھبراہٹ نہ ہو۔ اور دوسری بات کہ جنات سے میں جری اور دلیر ہو کے بات کروں اور میرے ساتھ سچ بولیں، مجھے شر تکلیف اذیت نہ پہنچا سکیں۔ وہ وظیفہ پہنچانے کے لیے، بتانے کے لیے آپ کو میں نے یہ بات کی ہے۔ وہ وظیفہ یہ ہے، انت آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم، انت آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ یہ کوئی مشکل نہیں ہے، آپ اس لفظ کو پکائیں، اچھی طرح یاد رکھیں۔ کسی بندے پہ اگر جن، چڑیل، بھوت، دیو مسلط ہے یا کسی عورت کے ساتھ یہ مسئلہ چل رہا ہے کہ جنات اس کی جان نہیں چھوڑ رہے، اس کے ساتھ چھیڑخانی کر رہے ہیں یا اس کو شکلیں دکھاتے ہیں یا خوفناک آوازیں سناتے ہیں یا کسی بھی قسم کا ڈراؤنی نقشہ پیش کرتے ہیں، یا کبھی تمہارے سفر میں، تمہارے کسی بھی کام میں کوئی شیطانی کرتے ہیں، تو پھر جنات کا راستہ روکنے کے لیے اور اپنی جان اور اپنی زندگی آزاد کرنے کے لیے یہ وظیفہ بروئے کار لائیں۔ لیکن اس کی زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ یہ ہے کہ آپ کسی محفل میں زندگی میں پہلی فرصت میں 313 دفعہ پہلے پڑھ لیں اور اول آخر درود شریف کے ساتھ، اور پھر اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے چہرے پہ پھیر دیں۔ پھر جب بھی ایمرجنسی حالت میں، ہنگامی حالات میں آپ 3 دفعہ ہی پڑھو گے تو تمہیں کوئی خوف، ڈر، کوئی اندیشہ کسی جن، چڑیل، کسی جادوگر سے، کسی بھی دیو سے نہیں ہوگا۔ اور ہاں، وہ گاڑی پھر ہماری کس طرح صحیح ہوئی کہ جن بابا نے جو معافی مانگی، اور جن بھی کوئی عام جن نہیں تھا، یہ قسطنطنیہ کا بہت بڑا چڑیل تھا، تو اس نے معافی جب مانگی تو میں نے کہا تم نے ہماری گاڑی روکی ہے؟ کہا ہاں۔ میں نے کہا تم ایک ہو یا تمہارے ساتھ کوئی لشکر ہے؟ کہا لشکر بھی ہے، وہ پہاڑ کی چوٹی پہ دیکھو۔ ہم نے اوپر دیکھا تو اندھیرا تھا، تو واقعی بڑی مخلوقات نظر آ رہی تھی۔ میں نے کہا وہ پھر آتے کیوں نہیں آپ کی مدد کے لیے؟ کہا آپ سے ڈرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کے کلام کا پاور دیکھیں۔ جب تمہارے پاس رب کا قرآن ہے، اللہ پاک تمہارے ساتھ ہیں، تو پھر ایٹم بم سے بھی آپ نہ ڈریں، کوئی کچھ ہی نہیں کر سکتا۔ جو آپ سورۃ البقرہ میں آیت پڑھتے ہو نا کہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہاروت اور ماروت فرشتے آئے تھے اور جادو کا فن سکھاتے تھے اور لوگوں سے کہتے تھے کہ ہم فتنہ ہیں، انما نحن فتنۃ فلا تکفر، جادو سیکھ کر تم کفر میں نہ جاؤ، ہم سے جادو مت سیکھو۔ لیکن پھر بھی وہ فتنے اور امتحان کے طور پہ سکھاتے تھے۔ تو اللہ میاں آگے فرماتے ہیں وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، جادوگر کسی کو کچھ بھی تکلیف نہیں دے سکتا، کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، الا باذن اللہ، مگر اللہ ہی کے حکم سے۔ یعنی بڑے سے بڑے پرلے درجے کا اسپیشلسٹ جادوگر کسی کو اذیت، تکلیف یا کوئی قرب، امتحان یا بیماری نہیں دے سکتا، مگر وہ بھی اللہ کا امر ہوتا ہے۔ تو جب اللہ کے امر سے ہی سارا نظام چل رہا ہے تو اللہ کے کلام پہ یقین رکھو اور اللہ کے کلام کو آخری سہارا اپنے لیے بناؤ، اور اپنی زندگی میں قرآن پاک کی تلاوت، یعنی سورۃ البقرہ، آیت الکرسی، اور تیسرے نمبر پہ یہ جو آخری 4 قل ہیں، معوذتین ہیں، یہ روزانہ آپ صبح شام پڑھیں۔ تو میں آپ کو بات بتا رہا تھا کہ جب میں نے یہ انت آخذ بناصیتہ ان ربی علی صراط مستقیم پڑھی تو اس جن نے ہماری گاڑی بالکل ٹھیک کر دی۔ انہوں نے کوئی شیطانی مچائی تھی اور ہمیں تحفے میں ایک چیز دی۔ وہ تحفے میں کیا تھا؟ ایک عربی رومال تھا جو سرخ رنگ کا ہوتا ہے، اور ایک سفید کاٹن کا جوڑا تھا، اور ایک حلوہ تھا، کلو گاجر کا حلوہ، کہ یہ کھا لو
اور تم سفر میں ہو، تمہیں بھوک لگی ہوگی، یہ میٹھا میٹھا حلوہ کھا لو۔ بس ہمارے راستے سے وہ ہٹ گئے۔ تو یہ وظیفہ آپ خود اپنے گھر میں کریں تاکہ آپ کا گھر جنات سے محفوظ اور آزاد ہو سکے اور آپ کی زندگی سے یہ کھیل اور کھلواڑ ختم ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔